بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، اس نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس بارے میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ تم اگر کھاؤ پیو گی نہیں تو یوں ہی اس بیڈ پر پڑے پڑے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، سیمی آنٹی نے سیب کا چھلکا اتارتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہے، جب نارمل زندگی قسمت میں ہی نہیں رہی تو یوں ہی پڑے پڑے گزر جائے، کیا حرج ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ یوں جو ہوگی وہ زندگی نہیں، ضلالت ہوگی، سیمی آنٹی نے اشتعال میں آتے ہوئے چھری فروٹ باسکٹ میں پٹا دی۔ تمہیں بیڈ ریڈن مریضوں کا اندازہ ہے، انہوں نے زنجیر کے ساتھ لٹکتی گلے میں پڑی اینک آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں خبر ہے کہ بیڈ سٹریس کیا ہوتے ہیں؟ سیمی آنٹی کو اپنے الفاظ کی صفاقی کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تم نے کبھی بے بس معذور اور بدقسمت لوگوں کی بابت سنا ہے جو بیڈ پر پڑے پڑے زخم اور چھالوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے زخموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کے قریب بدبو اور وحشت کے مارے کوئی پھٹکتا تک نہیں۔ سارا نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ جن کے اپنے سگے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹی، شوہر، وہ بھی اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ رشتے بھی اس صورتحال کے آگے ہار مان جاتے ہیں، اور تم تو پہلی بار سیمی آنٹی کوئی بے رحمانہ جملہ بولتے بولتے رک گئیں۔ مجھ پر کب تک انحصار کیا جا سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ قدرے پست آواز میں گویا ہوئیں۔ ہائپر ٹینشن، شوگر اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ایک 56 سالہ عورت کو تم کو کب تک یوں سنبھال پائے گی؟ انہوں نے پانی پانی ہوتی آنکھوں سے سارا کی طرف دیکھا جس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ غنیمت سمجھو جو اس لڑکے کے روپ میں خداوند نے ایک فرشتہ تمہارے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ میری سمجھ میں اگرچہ یہ نہیں آتا کہ اس کو تمہارے ساتھ ایسی ہمدردی کیوں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر سارا کی طرف دیکھا۔ لیکن اگر ہے اور وہ اس فلیٹ کے علاوہ تمہارے کھانے پینے، دوا دارو کا خیال کرتا ہے تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے، آخر کب تک کرتا رہے گا؟ انہوں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں زندگی نے موقع دیا ہے کہ اس میں پھر سے متحرک ہو جاؤ، خود کو اس قابل بنا لو کہ زندگی کا حق ادا کر سکو، پھر کیوں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتی؟ سیمی آنٹی کا پتھر مارنے کا انداز بے بسی میں ڈھلنے لگا۔ کیوں خود کو اس قابل نہیں بنا لیتی کہ دوسروں کے سہارے اٹھنے بیٹھنے کی محتاجی سے نکل کر اپنے سے بھی بری حالت میں مبتلا کسی انسان کو سہارا پیش کر سکو؟ کب تک جو ہو گیا اس کا غم مناتی رہو گی؟ سیمی آنٹی نے سوال کیا۔ ویسے بھی تو عمر تارو بارز اور رنگ میں کرتب دکھاتے نہیں گزرنا تھی۔ ریٹائرمنٹ کا ایک وقت تو بہرحال آنا تھا، سمجھو آ چکا۔ اب ریٹائرڈ لائف کا کوئی مصرف سوچو۔ پریاں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی چھڑی کبھی بوڑھا نہیں ہوتی، وہ اپنی سنہری جھنجھلاہٹ ہر دم ہر سو بکھیرتا رہتا ہے۔ اٹھو پریا رانی، سیمی آنٹی کا لہجہ پتھر سے نرم اور نرم سے نرم ترین ہوا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا قیام ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، خداوند انسانوں کو وقتی سہارا دینے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، پھر ان کو ان کے اگلے کام پر لگا دیتا ہے۔ سارا نے سیمی آنٹی کی بات مکمل ہونے کے بعد سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کے خداوند کو یاد ہونا چاہیے کہ جو زندگی اس نے مجھے عطا کی وہ میرے ساتھ کبھی بھی فیئر نہیں رہی۔ زندگی نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میں دراصل ہوں کون، میں بلیو ہیون سرکس میں کیسے آئی، مجھے پیدا کرنے کے ذمہ دار وہ 2 لوگ کون تھے جن کو کبھی یاد نہیں آیا کہ میری پیدائش ان کے جسمانی ملاپ کا نتیجہ تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سارا کا لہجہ اور چہرہ دونوں ہی بے تاثر تھے۔ آپ کے خداوند کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب بلیو ہیون سرکس میں پائے جانے کی پاداش میں مجھے نٹ بن جانا پڑا اور نٹ بننے کے دوران جسمانی اور روحانی مشقیں جھیلنا پڑیں۔ اس وقت میں نے کتنی بار اور کیسے کیسے اسے یاد کیا، کن کن التجاؤں کے ساتھ اسے پکارا، مگر جواب میں اس کی طرف سے جامد خاموشی طاری رہی اور میری زندگی اسی رنگ میں ڈھلتی گئی
जो वो तकदीर कर चुका था। इसको ये भी याद होना चाहिए कि बस और रिंग में करतब दिखाते किन किन तमाशाइयों के चेहरे पर फैली आसूदगी और मुसर्रत को देखकर मैंने इसके पुकार कर इल्तिजा की कि ऐसा ही कुछ मुझे भी अता कर दे, मगर इसने मेरी किसी ऐसी इल्तिजा का जवाब नहीं दिया। इसे वो वक्त भी याद होना चाहिए कि इस आखिरी करतब के दौरान जब मैंने हवा में 3 कलाबाजियाँ खाने के बाद खुद को सीधा करके वापस बार पर टिक जाना चाहा, तो इस करतब को देखकर गुलाबी रिबनों से पोनियाँ बांधे इस बच्ची को खिलखिलाकर हंसते हुए अपने बाप के सीने से लगते हुए देखकर मैंने कैसे ऐसे ही एक सीने की चाह की थी। इसे करने के दौरान जब मेरा ध्यान भटका और मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव की उंगलियां थिरक गई हैं और वो बार बार जो जाकर लगी, और इस 1000वें हिस्से में जो मेरे और इस हादसे के दरमियान था, मैंने इसे पुकार कर कहा, अपनी गुज़िश्ता तमाम ख्वाहिशात पर माफ़ी और इनसे दस्तबरदारी नहीं मांगी थी। मैंने इससे ज़िंदगी भर के दौरान सिर्फ एक मुआवज़े की भीख मांगी थी। इसकी आवाज़ आंसू में भीग गई थी, इसका हलक घुटने लगा था और ज़ुबान साथ छोड़ रही थी। इसने आंसुओं के गोले को बमुश्किल हलक से गुजारा और भीगे चेहरे पर हाथ फेरते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, इसने कहा, आपके खुदावंद की दी हुई ज़िंदगी मेरे साथ भी फेयर नहीं रही, इस वक्त भी नहीं जब मुआवज़े की दुआ मुस्तरद होने पर बाहर से गिरते हुए मैंने इस ज़िंदगी ही से दस्तबरदारी की दुआ की थी। जब मैंने इसे पुकार कर कहा था कि मुझे ना जीने ना मरने में ना करना, मुझे अपनी नींद सुला देना, इस वक्त भी तकदीर के कलम ने मेरी मर्जी पर रिजेक्टेड के अल्फाज लिखकर इस पर सिहा रोशनाई की लकीर खींच दी। फिर अब इसने टिपटिपाई नज़रों से सीमी आंटी की तरफ देखा। आप किस भरोसे पर इस ज़िंदगी के मेरे में आऊँ, मैं किस इल्तबास का शिकार होकर इस ज़िंदगी की तरफ चल दूँ जिसने सदा मेरी तरफ अपना नफ़ी पहलू मोड़े रखा, जिसको आपके खुदावन ने हिदायत कर रखी है कि इस रूप में मेरे सामने आए जो मेरा मन चाहा नहीं है। मत सुनाए मुझे हरकत और अमल की दास्तानें। इसने सर झटका। अंजाम की कोई भी लज़ा खेज़ी मुझ पर आगाज़ की सफ़ाकी से बढ़कर दहशत की कैफियत तारी नहीं कर सकती। पड़ा रहने दे मुझे, यूं ही होने दे ज़ख़म और बनने दे मेरे जिस्म को जीते जी खुराक। हशरातुल अर्ज़ की इसने सख्त और बुलंद आवाज़ में कहा। सीमी आंटी बेयकीनी से इसके अल्फाज सुन रही थी। वो इसकी ज़िंदगी के सारे सफ़र से वाकिफ़ थी। एक पुरएतमाद, बेखौफ, हंसते खिलखिलाते खतरात से भरपूर करतब दिखाती इस लड़की के दिल में शुरू ही से इतनी तलखी और इतनी मायूसी थी। इन्हें इसका अंदाज़ा इस रोज़ पहली बार हुआ था जब वो इसके इन अल्फाज से हार मान कर इसे ज़िंदगी की तरफ लौट आने की बिला शेरी देने से बाज आने वाली नहीं थी। साद के बारे में सोचा तुमने कभी? उन्होंने सारा की तमाम तलखियाँ सुनने के बाद तहम्मुल से पूछा। क्या साद वो मौज़ा नहीं है जिसकी तुमने दुआ की थी? क्या वो इन तमाम इल्तिजाओं, पुकारों और दुआओं का जवाब नहीं है जो उम्र भर तुमने खुदावन से की? क्यों इस खुदावन ने तुम्हारे चिकनाचूर शकिस्ता और नीम जान वजूद को उठाकर इसकी मसीहाई की तरफ ले जाने का इस लड़के को यहाँ भेजा? सीमी आंटी ने इससे सवाल किया। क्या दिलचस्पी थी इस लड़के की एक बेकार और करीबुल मर्ग वजूद में? क्यों इसके दिल में मदद का, मसीहाई का जज्बा इसने उतारा जो तुम्हारे बकौल तमाम उम्र तुम्हारी पुकारें मुस्तरद करता रहा? इसको तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करना होती तो इसी वक्त कर देता जब तुम बाहर के बजाय ज़मीन पर जा गिरी थी। तुमको ज़िंदगी की कुछ और अजियत देना मकसूद था तो इन इब्तदाई दिनों जब तुम ज़ख़म अपनी छोलदारी में बग़ैर किसी इलाज के पड़ी थी और तुम्हारे करीब मक्खियों के अलावा कोई दूसरा जानदार आने को तैयार नहीं था, के बाद ही ख़त्म कर देता? क्यों इसको तुम्हारी मौत के बजाय ज़िंदगी मकसूद थी जो उसने इस लड़के को तुम्हारी तलाश में लगा दिया, जो घड़ी भर को सर्कस देखने के दौरान तुम्हें गिरता देख कर चला गया था? ये कोई आसान काम नहीं था जिसका जिम्मा इसने ले लिया। सीमी आंटी ने इसे बावर कराना चाहा। ज़ख्म से चूर जिस्म के ज़ख़म कितने अरसे में भरे, जगह जगह से उधड़ी खाल की ग्राफिंग कैसे हुई, टूटी रगों में खून दोबारा कैसे जारी हुआ? ये दिनों और हफ्तों का नहीं, महीनों का अमल था। और वो कैसा पुरअज़म था ये मैं जानती हूँ। इसको ये अज़म और हौसला किसने अता किया?
اس کے دل کو اتنی نرمی اور مزاج کو اتنی عاجزی کس نے بخشی؟ کبھی سوچا تم نے؟ مگر وہ تو صرف وسیلہ تھا۔ دم لینے کو رکنے کے بعد دوبارہ کہنا شروع ہوئی۔ اصل مرضی اس خداوند کی ہی چلتی تھی، جس نے تمہارے قریب الخاتمہ جسم اور روح کو دوبارہ زندگی بخشنے کے لیے ساتھ کو وسیلہ بنا کر بھیجا۔ سیمی آنٹی نے سرسری نظر سارا پر ڈالی، جو رونا دھونا بھول کر مبہوت ہوئی ان کی بات سن رہی تھی۔ گلے گزاریاں ہر انسان بہت کرتا ہے، شکر گزاری کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے اینک اتار کر رومال سے اس کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا، ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہے جو شکر گزاری کے جذبے پر جھپٹا مارتا ہے، اسے آگے جانے سے روکتا ہے، دل میں گلے شکایتوں کا غلبہ رکھتا ہے۔ خداوند کی مرضی تو صرف یہ ہے کہ شیطان کو پچھاڑ کر بے دخل کیا جائے۔ نہ ہم اس کی مرضی پوری کرتے ہیں، نہ ہماری عرضوں پر قبولیت کی مہریں لگتی ہیں۔ پھر ہم چلاتے ہیں، فلاں وقت پکارا، فلاں چیز کی بھیک مانگی، فلاں وقت التجا کی، خداوند کی طرف سے جامد خاموشی پائی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مبوہت سارا نے سیمی آنٹی کی گفتگو کا طلسم ٹوٹنے پر نیچی آواز میں کہا۔ سیب کھاؤ۔ انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ میں نے گھوٹی دال کے ساتھ روٹی کھانی ہے۔ ٹماٹر کی کاشیں سجا کر اسے سرکس کے دنوں کا وہ کھانا یاد آیا جو سیمی آنٹی کے مشتاق ہاتھ بڑے پیمانے پر بنایا کرتے تھے۔ پیاز اور ہری مرچوں کا کچمبر بھی بناتے ہیں۔ سیمی آنٹی اس کھانے کے تذکرے پر ایک دم خوش ہو گئیں اور تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ صبح کے 11:30 بج چکے ہیں۔ کلک کی آواز کے ساتھ سامنے کی دیوار پر لگے کلاک کا نیلا پرندہ باہر نکل کر اعلان کر رہا تھا، آج ایک بار پھر تم وقت کا اعلان کرتے رہو۔ دیکھتے ہیں اس بیڈ سے اس چیئر تک پہنچنے میں مجھے آج کتنا وقت لگتا ہے۔ سارا نے نیلے پرندے کی طرف دیکھ کر کہا۔ نیلا پرندہ جیسے ہولے سے سر ہلا کر واپس اپنے باکس میں بند ہو گیا۔ آج اس گھڑی تک پہنچنے کے بعد میں گنتی گنوں گی۔ سارا نے سیمی آنٹی کے سنی باتوں کو یاد کرنے کے بعد ایک نئے حوصلے کو اپنے اندر مجتمع کرنے کی سعی کرتے ہوئے سوچا، پھر اس کے بعد اس سے اگلے قدم کے لیے مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی اور میں 1 2 3 کا ورد کروں گی۔ اگر تم جو پہنچے تو اس تصور میں بیٹھے شخص کو مخاطب کر کے سوچا۔ میدانی علاقوں میں گرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح شامیں خوشگوار مگر وہ دوپہریں گرم ہونے لگی تھی۔ اسکول سے واپسی پر گھر پہنچتے پہنچتے 2 2:30 بج جاتے تھے۔ قصبے کے اسکول سے بچوں کو گاؤں پہنچانے والا تانگا سڑک پر اس گاؤں کے بچوں کو اتار دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اسے اگلے گاؤں کے بچوں کو پہنچانا ہوتا تھا۔ سرکاری اسکول کی مخصوص وردی، نیلی قمیص، سفید شلوار اور سفید بڑے سے دوپٹے میں ملبوس، کتابوں کا وزنی بستہ اٹھائے، سعدیہ گاؤں کے آغاز میں موجود کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر جمع جمع کا قدم رکھتے ہولے ہولے چل رہی تھی۔ دوپہر میں سورج کی حدت بڑھ جانے کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ ان پگڈنڈیوں پر چلے جن کے ساتھ سایہ دار درخت تھے، مگر اس روز پھر بھی اسے سڑک سے گھر تک کا فاصلہ معمول سے زیادہ لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ چودھری سردار کا فارم ہاؤس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ روزانہ اسکول آتے جاتے وہ اس فارم ہاؤس کو غور سے دیکھتی تھی۔ وہ اتنے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا کہ سعدیہ کبھی تعین نہ کر سکی کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا تھا۔ اس کے گرد کھڑی دیواروں پر اتنی اونچی تھی کہ ان سے اوپر جاتے نظر تھک جاتی۔ اس کا آہنی گیٹ سیاہ رنگ کا تھا اور کبھی کبھار ہی کھلا نظر آتا تھا۔ جب بھی یہ گیٹ کھلا نظر آتا تھا، سعدیہ اس کے ساتھ کی لڑکیاں کتنی دیر تک اندر جھانک کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتی کہ اندر کیا ہوتا تھا۔ وسیع و عریض پھولوں، پودوں، درختوں سے پار اندر کی عمارت شاید ہی کبھی نظر آئی ہو۔ کندھوں پر بندوقیں لٹکائے مختلف مرد البتہ اکثر نظر آتے تھے۔ یہاں ڈاکو چور سارا دن چھپے رہتے ہیں، رات کو باہر نکل کر ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار کر قتل کرنے والے بھی یہاں ہی رہتے ہیں۔ سعدیہ کی سہیلی روبینہ ان کے سامنے انکشاف کرتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ باقی لڑکیاں سوال کرتی۔ میرا چاچا بھی پہلے ادھر ہی کام کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ ایک ٹوٹی کرسی اٹھا لی، گھر لے جانے کے لیے اس کے گھٹنے میں گولی مار دی تھی کسی نے اندر۔ ساری عمر کے لیے لنگڑا ہو گیا بیچارہ، بتاتا ہے سب کچھ، روبینہ نے بتایا اور سب کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔
मगर चौधरी साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं। सादिया हैरान होकर बोली, हम जब यहाँ आए थे तो हमें मस्जिद से अलग घर उन्होंने ही दिया था। हमारे घर फार्म से सब्जियाँ और फल भी बेचते हैं। अब्बा जी की बड़ी इज्जत करते हैं। गंदम और चावल की बोरियां भी हमारे घर इधर से ही आती हैं। अब्बा जी सीपी होंगे, एक लड़की ने बताया। कोई नहीं, अब्बा जी तो को मस्जिद से तनख्वाह मिलती है। साथी ने इस लड़की को झुठलाया। चौधरी बड़ा चालाक है। रुबीना कहका लगाकर हंसी। मौलवी साहब को नजराने देकर अपना काला धन चिट्टा करता है। मौलवी जी तो इसके हक में दुआ ही करेंगे, न सौगातें लेकर। सब लड़के इस बात पर हंसती और सादिया को बहुत बुरा लगता। इसे ऐसा लगता जैसे सब अब्बा जी पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा रही हों, जो कि सरासर बहतान था। अब्बा जी तो घर में भी और मस्जिद में भी साफ साफ लफ्ज़ों में बताते थे कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अब चौधरी साहब भले जहन्नुमी हो, अब्बा जी जैसा तहज्जुद गुजार कुरान का हाफिज शख्स हो, अपने अमल जहन्नुम की आग में नहीं झोंक सकता। इस रोज़ भी सादिया फार्म हाउस को देखकर यही बातें याद करती चली जा रही थी। आज इसके साथ जाने वाली चारों लड़कियों ने ना नाइयों की बेटी की शादी की वजह से छुट्टी की थी और सिर्फ वही अकेली स्कूल गई थी। अकेले होने की वजह से रास्ता और भी लंबा लग रहा था। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर इसने देखा, फार्म हाउस के मशरक़ी दीवार से बाहर निकला लंबा सा नल पानी उगल रहा था और मासी रशीदा इस हौदी के करीब बैठी मुँह हाथ धो रही थी जहाँ ये पानी आकर गिर रहा था। अस्सलामु अलैकुम मासी, सादिया ने रुक कर ताज़ीमन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मासी ने सर उठाकर सादिया की तरफ देखा। स्कूल पढ़ आई? सादिया ने सर हिलाया। गर्मी बड़ी है, आ मेरी धी, दो छपा के पानी के मुंह पर लगा ले और दो घूंट पानी पी ले, बड़ा ठंडा मीठा पानी है। मासी ने दावत दी। ओ मासी, ए पानी ते खारा है। न जाने कहाँ से खारी नमूदार हुआ और मासी को पानी पीने से रोकने लगा। तेरा बेरा तर जाए, मुझे क्या पता ये पानी खारा है। खारी की तरह। मासी ने माथे पर हाथ मार कर कहा, आप लोग भी तो जहाँ पानी देखो बैठ जाते हो। खारी ने कहा, शुक्र है ने पी नहीं लिया। मासी ने दुपट्टे से चेहरा खुश करते हुए कहा। सादे ने खारी की तरफ देखा जो दांत न कोस रहा था। ये कितना खुशकिस्मत है, हर वक्त फार्म हाउस में रहता है। सादिया ने सोचा, चौधरी साहब इनके घर जो भी चीज़ भेजते खारी ही लेकर आता था और इसकी सादिया की अम्मा से अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी थी। अम्मा हमेशा यतीम बसीर बच्चा कहकर खारी की खूब खातिर तवाज़ा करती थी। जो ये पानी पी लेती और इसे कुछ हो जाता तो मौलवी साहब कितना नाराज़ होते। मासी ने सर झटक कर कहा। खारी ने सादिया की तरफ देखा। मासी, सादिया मौलवी साहब और बहन जी से कितनी छोटी है ना। खारी की इस बात की क्या तुक थी, सादिया की समझ में नहीं आया। मगर खारी का क्या था, इसकी तो सुना था अक्सर ही बातें बेतुकी होती हैं। मासी ने थोड़ी पर उंगली रखते हुए कहा, बच्चे माँ बाप से छोटे ही होते हैं ना मासी ना। खारी ने सर हिलाया। सादिया बहुत ही छोटी है। मौलवी साहब की उम्र देखो, बहन जी इनसे कितनी छोटी लगती हैं और शादी इन दोनों से कितनी छोटी है। मुझे लगता है मौलवी साहब और बहन जी की शादी बड़ी लेट हुई थी। शादी ये दोनों की पिछली उम्र की औलाद है। और चल शदाइया, मासी ने उठते हुए कहा, तेरी बात का ना कोई सर होता है ना पैर। घर छोड़ आऊँ, तेरी माँ से भी मिल लूँगी। मासी ने सादिया से कहा जो खारी की बात पर गौर कर रही थी, मानो न मानो मैं सही कह रहा हूँ। खारी ने सादिया की तरफ देख कर दांत निकालते हुए कहा। सादिया ने अजीब नज़रों से खारी की तरफ देखा और मासी के साथ चल दी। सबकी नज़र में अहमक खारी ने सादिया का ध्यान इस रोज़ एक ऐसी बात की तरफ लगा दिया था जिस पर इसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। एक चारकोल आर्टिस्ट हैं, फिज़ा ज़हूर, इस्लामाबाद में रहती हैं। मुझे इनका अता पता कुछ मालूम नहीं, मगर मुझे इनसे मिलना भी है। क्या करूं? महानूर का ये पैगाम साथ के सेल फोन पर इस वक्त रिसीव हुआ जो वह इब्राहिम के जिम में ट्रेडमिल पर भाग रहा था। इसकी जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और वो रुककर महज एक मैसेज पढ़ने के लिए अपने पसीने में शराबो जिस्म को वक्फा नहीं देना चाहता था। लेकिन ना जाने क्यों इसे महसूस हुआ कि इसे रुक कर मैसेज पढ़ लेना चाहिए। इसने मशीन ऑफ की और ट्रेडमिल से उतर आया।
تولیے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے چیئر پر بیٹھنے سے پہلے یہ پیغام پڑھ چکا تھا۔ یہ پیغام اس کے لیے ایک سرپرائز تھا، اگرچہ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس روز کی ملاقات کے بعد مانور اس سے رابطہ کرے گی، مگر وہ بہت پر یقین بھی نہیں تھا۔ تمہاری خاطر میں ان خاتون کا پتہ جلدی لگا لوں گا، اس نے تیزی سے جواب ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ تو نے ٹریڈ مل کی جان جلدی سے نہیں چھوڑ دی آج؟ اسی دم ابراہیم اس کے قریب آیا۔ میں تمہاری کوئی کیلری جلنے سے رہ نہ گئی ہو، جو رہ گئی ہوگی وہ تو لے لینا ادھار۔ وہ مسکرایا۔ میرے پاس پہلے ہی وافر ذخیرہ ہے کیلریز کا، تیری بھی کبھی کم پڑ جائیں تو مانگ لینا، ادھار نہیں، پکی دے دوں گا بخوشی۔ ابراہیم نے اپنے کثرتی مضبوط جسم پر شرٹ کھینچ کر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اور نہ بابا، سعد نے اس کی طرف ہاتھ جوڑے، تیری مرغ کڑھائیوں، چپلی کبابوں، ہریسوں تمہاری اور افغانی پلاؤ کی پلی کا رزق لینے کا رزق کون لے گا؟ تو 10 گھنٹے بھی مشینوں پر گزار کر جان نہ چھوڑیں۔ اس نے جم کے ہال میں موجود ایکسرسائز مشینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ کتنا مضبوط ہے میرا جسم۔ ابراہیم نے بازو دبا کر اپنے ڈولے دکھاتے ہوئے کہا، تیری طرح دبلا پتلا نہیں ہوں، تیرا قد اور ہڈیاں تجھے مبارک، تیرا مضبوط جسم میں ایسا ہی بھلا۔ سعد نے جھک کر اپنے سینڈلز کے تسمے باندھتے ہوئے کہا، آج کیا پروگرام ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ چلتا ہے بنی گالا اجمل کی طرف، وہ آج نمک اور کالی مرچ والی کڑھائی بنا رہا ہے، مکھن میں پرزور دعوت دی ہے اس نے ہمیں۔ او جگر، کبھی ان مسئلوں سے آگے بھی سوچا کر، زندگی صرف کھانا پینا اور کسرتیں کرنا ہی نہیں۔ سعد نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تو تمہارے ساتھ اوٹ پٹانگ جگہوں پر اونگی بونگی حرکتیں کرنے کون جاتا ہے؟ اگر میں صرف کھانے پینے اور کسرتیں کرنے میں لگا رہتا ہوں تو، ابراہیم نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہاں بھی تو کاڑھے کے پیالے پیتا اور دیسی گھی کے جلیب کھاتا پھرتا ہے۔ سعد نے مسکرا کر کہا اور ایک بار پھر اپنے سیل فون کے ان باکس کو چیک کرنے لگا، لے پھر میں چلتا ہوں، تو ڈنٹر نکلو اپنے آنریبل ممبرس کے۔ سعد نے ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جا کدھر رہا ہے؟ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کس کی تلاش میں جا رہا ہے؟ جا رہا ہوں، سعد نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، کسی ملا حکیم کے، کہ طبیب کے، یا پھر سائیں کے؟ ابراہیم نے ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا، اس بار کسی سائیکیٹرسٹ کی؟ سعد نے سر ہلایا، جو نرس پر ہاتھ رکھے بغیر مرض کے بارے میں بغیر کچھ پوچھے جان لیتا ہے۔ تیری باتیں نہیں، گتھیاں ہیں، ابراہیم نے سر جھٹک کر کہا، اور تو ان گتھیوں کو سلجھانے سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ کشتہ کھا کر سو جایا جائے۔ سعد نے ایک بار پھر اس پر چوٹ کی، دیکھ لے تو زیادتی کر رہا ہے، ابراہیم نے یاد دلایا۔ معاف کر دے بھائی، سعد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اور ابراہیم کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا کر باہر کو چل دیا۔ فضا ظہور۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر میسج پڑھ کر نام کنفرم کیا۔ دوسرے لمحے وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ فضا ظہور کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے سعد سلطان کو میسج کیوں کیا تھا۔ سعد سلطان نے اس روز کی ملاقات کے بعد گھر آ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ تجسس ختم ہوا، اتفاقات کے سلسلے کا راز کھلا اور دل پر چھایا غبار چھٹ گیا۔ مزید کسی التباس کا امکان نہیں۔ ذہن میں اٹھتے سوالوں کے جواب مل گئے۔ منطق اور بصارت دونوں کی جنگ بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک پرسکون اور نارمل زندگی گزارنے لگے گی، مگر ہونے یہ لگا تھا کہ اس دن کے بعد سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کسی دوسرے شخص سے گفتگو کرتے، گھومتے پھرتے، غرض ہر وقت ہر جگہ سعد سلطان کا تصور اس کے لاشعور میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کئی بار جھٹکا، اس خیال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اور جب شعبانوں نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ بغیر کسی پتے کے وہ فضا ظہور کو تلاش کر سکتی ہے، اس روز اس نے بغیر کچھ اور سوچے فضا ظہور سے متعلق سعد کو میسج کر دیا تھا۔ در حقیقت تم کسی بہانے اس سے رابطے کی خواہش مند تھیں۔ اس رات اسی بات پر غور کرتے کرتے اس کے لاشعور نے اس کے شعور کو ٹوک ٹوک بتایا، یہ بھی غلط نہیں،
کہ وہ لڑکا متاثر کن شخصیت کا مالک ہے اور اس کی سنائی کہانی اس سے بھی زیادہ متاثر کن ہے۔ اس کا ذہن یہ پیغام وصول کر رہا تھا اور اس کا دل اس پیغام کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ پہلے ان سروبیوں کا سحر تھا، اب شاہ سلطان کا سحر ہے جو تم پر طاری ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملتے ہیں تو انسان کے ذہن پر اپنا ایسا مضبوط تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ اس تاثر سے چھٹکارا ناممکن ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایسے لوگ ملیں، مگر جن کو ملتے ہیں ان کے لیے ایسے لوگوں کی تصور سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے، اور تم انہی لوگوں میں شامل ہو چکی ہو جن سے ایسے لوگ ملتے ہیں۔ یہ احساس کیا ہے؟ اس نے اپنے لاشعور کی حقیقت پانی سے ہار مانتے ہوئے کروٹ بدل کر سوچا، مجھے وہ اچھا لگا یا کچھ اور؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس نے کہا تھا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، کیا میں اس کی اچھی دوست بننا چاہتی ہوں؟ دوسرا سوال ذہن میں آیا، 100 رنگ بدلنے والا، 100 سوانگ بھرنے والا ایک شخص دوستی کے لیے قابل بھروسہ ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال ذہن میں نازل ہوا، اگر نہیں ہو سکتا تو میں پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل اسی کے بارے میں کیوں سوچی چلی جا رہی ہوں؟ کہ میں عام لڑکیوں کی طرح ایک اجنبی لڑکے کے لیے اپنے سیدھے سادھے راستے سے اتر رہی ہوں؟ چوتھا سوال آیا، نہیں، پھر اس کا دل اس کی مدد کو آیا۔ اس کی دوستی کے آفر پر تمہارا دل یوں ہی لبیک کہنے کو نہیں کہہ رہا۔ تم جانتی ہو کہ اس سے دوستی میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تو ہے۔ اب کہ اس کے ذہن نے اور دل کو اپنے قابو میں کر کے سوچا، میوزیکل نائٹ والی میری بے ساختہ حرکت کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا تھا، اسے منظر عام سے ہٹوایا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یقیناً شاہ سلطان نے۔ اور جو شخص انسان کی عزت کا ساتھی ہو وہ بہترین دوست ہوتا ہے۔ اس نے آخری بات سوچی۔ بس تو پھر طے ہے، سعد کو فلزا ظہور کے بارے میں میسج کر کے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور یہ بھی طے ہے کہ فلزا ظہور سے ملنا بہت اہم نہیں تھی، مگر وہ میسج میں نے صرف اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے سوچا اور مسکرا کر اپنے سیل فون کی ان باکس میں وہ جواب پڑھنے لگی، تمہاری خاطر اس خاتون کا پتہ میں جلد ہی لگا لوں گا۔ وہ پیغام دن میں کئی بار پڑھ چکی تھی اور اب دوبارہ سے پڑھنے کا سلسلہ شروع تھا۔ تمہاری خاطر۔ اس پیغام کے سب سے اہم الفاظ یہ تھے، اور یہ وہ الفاظ تھے جنہیں دیکھنے کے لیے وہ یہ پیغام بار بار پڑھ رہی تھی۔